الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، بڑی دیر سے آپ حضرات دینی باتیں اور نعت و حمد سلامت فرما رہے ہیں. مولانا حافظ دانش صاحب فلاحی سے آپ نے بہت ہی ذرا قدر قیمتی باتیں سنی. چند باتیں میں بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ تو استقبال رمضان کے سلسلے میں اور کچھ معاشرے کے سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں اپنے ایمان والے بندوں سے مخاطب ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم متقی ہو جاؤ. رمضان بہت ہی قریب ہے، 10 دن تقریباً باقی ہے. رمضان تو ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ہی قیمتی مہینہ ہے. اس کی قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مجموع فوائد سے، حدیث کی جو کتاب ہے جلد 2 سے نقل کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب المرجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، مجھے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا. ابھی رمضان کے 2 مہینے باقی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کو پانے کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، اور شعبان میں تو اس کے استقبال میں مستقل روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان میں جتنا روزہ رکھتے تھے کسی مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے. وہ کہہ لیے تاکہ رمضان کے روزے کا حق ادا ہو سکے. پہلے سے ریہرسل کے طور پر آپ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے. کبھی کبھی ملا دیتے ہیں رمضان سے اور کبھی کبھی آخر میں ناغا کر دیتے تھے. لیکن امت کو تعلیم دی کہ آخر میں 2-3 روزے چھوڑ دو تاکہ طبیعت کے اندر حشاش بشاش ہو جائے اور رمضان کے روزے میں کوئی. تو ایک اندازہ اس سے لگائیے کہ آپ اس بے تابی اور بے چینی کے ساتھ رمضان کا انتظار 2 مہینہ پہلے سے کر رہے ہیں. اور ایک اور میں سناؤں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی اتنی برکتیں اترتی ہیں، رمضان کے مہینے میں اللہ کی اتنی برکتیں اترتی ہیں کہ اگر ساری سال کی برکتوں کو ایک طرف رکھا جائے
اور رمضان کی برکتوں کو ایک طرف، تو ایک قطرے کو جو سمندر سے نسبت ہے، پورے سال کی برکتوں کو رمضان کے ساتھ وہ قطرے والی نسبت بھی حاصل نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان میں کتنی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں، اور بخاری شریف کی کتنی روایات اس سلسلے میں، اس کی فضیلت میں ہے۔ رمضان کی برکتوں کے سلسلے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں پورے مہینے بستر پر نہیں تشریف لاتے تھے، اور کبھی کبھی پورے مہینے کا اعتکاف کرتے، کبھی 20 دن کا اعتکاف کرتے، اور آخری عشرے کا اعتکاف تو ضروری کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جیسے ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں خیمہ لگا کے اعتکاف کرتی تھی، آپ کے بعد بھی اعتکاف کرتی رہیں۔ کیوں؟ رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو رمضان تو اتنا قیمتی مہینہ ہے، خود قرآن پاک رمضان کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے اتنا پیارا عنوان اختیار کیا۔ قرآن نے کہا تمہیں معلوم ہے رمضان کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے کہ اللہ نے کتاب مقدس قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے اس ماہ مبارک کا انتخاب کیا، اور لیلۃ القدر، شب قدر کا انتخاب فرمایا۔ پوری سورہ قدر آپ جانتے ہیں کہ پوری لیلۃ القدر کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت میں پوری سورہ اتار دی قرآن پاک میں، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تو جو رمضانی کے مہینے میں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مہینے کو اس عظیم کتاب کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ تو اس کا استقبال کیسے ہوگا؟ رمضان کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ 11 مہینے تک روزہ داروں کے لیے جنت کی آغائش کی جاتی ہے، زینت سے نوازا جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا۔ لیکن صرف کہنے سے یہ برکتیں ہمیں نہیں مل جائیں گی، اس کے لیے ہمیں پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ ایک مشہور تابعی وہ فرماتے ہیں کہ ذات صحابہ کرام 6 مہینہ پہلے سے رمضان کو پانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور رمضان کے گزرنے کے 6 مہینے تک اس کے قبولیت کی دعا کرتے تھے کہ اللہ جو آپ نے مقدس مہینہ دیا تھا اس میں ہم نے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں اس کو قبول فرما۔ تو پورا سال رمضان کے اشتیاق میں اور رمضان کی قبولیت میں گزار دیتے تھے۔ تو یہ اتنا مقدس مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے جس طریقے سے ہماری جو زندگی گزر رہی ہے 11 مہینے، اس طریقے سے تو رمضان آئے گا اور چلا جائے گا، اور برکتیں ہم کو نہیں مل پائیں گی۔ اس کو برکتیں کو پانے کے لیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رمضان میں خاص طور سے دیکھی جاتی تھی۔ کیا؟ رمضان میں ایک تو یہ کہ آپ عبادت میں انہماک بہت کرتے تھے، یعنی یوں تو پورے سال آپ کی عبادتوں کا حال یہ تھا کہ پوری رات عبادت کر رہے ہیں، پاؤں مبارک ورم کر جاتا تھا، پھول جاتا تھا، اور رمضان میں تو اور زیادہ اشراق، چاش، اوابین، تہجد، تراویح، تمام نمازوں کا آپ اہتمام فرماتے تھے۔ پوری رات پوری امت کی نمونے کے لیے، ہدایت کے لیے، اور آپ تو بخشائے تھے، تو آپ پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ کتنا عظیم اور کتنا قیمتی ہے، لیکن اس سے فائدہ اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم اپنا مزاج بنائیں گے۔ صحابہ کرام اور ہمارے اکابر اور اسلاف پہلے سے اس کی تیاری کرتے تھے۔ کیسے؟ جو کام غیر ضروری ہیں ان کاموں کو چھوڑ دیا جائے، مؤخر کر دیا جائے رمضان کے بعد کے لیے، تب آپ کچھ کر پائیں گے۔ آپ چاہیں گے کہ ہمارے کام میں کوئی کٹوتی نہ ہو اور رمضان کی ساری برکتیں ہمیں حاصل بھی ہو جائیں، یہ ناممکن سی بات ہے۔
آپ سارے کام کیجئے لیکن اس کی ترتیب بنائیے، اس میں کچھ قدر ویوت کرنا پڑے گا آپ کو، تب نمازوں کا اہتمام اور تلاوت کا اہتمام اور اس کی برکتوں کا حصول ہو سکتا ہے۔ آپ چاہیں کہ ہم اسی روٹ پر چلے جو 11 مہینہ ہم چلے ہیں تو تقویٰ والی صفت نہیں پیدا ہوگی۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ آج دوستوں صرف تقریر سے تقویٰ نہیں آتا ہے، تقویٰ کے حصول کے لیے 1 مہینے کی ٹریننگ ہے۔ اگر رمضان کی یہ ٹریننگ کی جائے صحیح ڈھنگ سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کیا ہے، واقعی تقویٰ۔ اب اندازہ لگائیں کہ روزے میں آدمی کتنا بھوکا ہوتا ہے اور کتنا پیاسا ہوتا ہے۔ شدید گرمی کا زمانہ ہو، آج تو اس کا تصور نہیں ہو پائے گا، لیکن جب شدت کی گرمی ہو اور لو چل رہی ہو، آپ دوپہر میں کہیں کام کر کے آئے اور آپ کمرے کے اندر آرام کر رہے ہوں، آپ کے فریج کے اندر دنیا کی ساری نعمتیں اور ٹھنڈے پانی موجود ہے، آپ چاہیں تو اس پانی کو پی سکتے ہیں، آپ چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ کون سی طاقت ہے جو آپ کو کھانے نہیں دے رہی ہے؟ وہی تو تقویٰ ہے، اور آپ کے دل میں وہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ پیدا کیا جا رہا ہے۔ کوئی ہوشیار بچہ جو ہوشیار ہو چکا ہے، وہ بھی اس سے بھی آپ کہیں گے بیٹا میں تمہیں 1 لاکھ روپیہ دوں گا، تم پانی پی لو، روزہ نہیں توڑے گا، وہ پانی نہیں پیے گا، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میں روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ تمام عملوں کا بدلے کا اعلان کر دیا گیا جس پر یہ ملتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بدلے کے سلسلے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ اور کیا دیتا ہوں؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا میں اس کی مغفرت کر دوں گا، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے! بخاری شریف کی روایت کا مضمون کا ترجمہ یہ ہے کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، 30 روزہ رکھے گا، میں اس کے کیا گناہوں کو اس کی مغفرت کر دوں، اس کے تمام گناہوں کو معاف۔ غفر له ما تقدم من ذنبه کے الفاظ کتنے واضح۔ تو یہ برکتیں ایسے نہیں ملیں گی۔ ہمیں 10 دن باقی ہے، ہم اس کا پروگرام بنائیں، اپنے کاموں میں کمی کریں۔ سال بھر تو کمانا ہے ہی ہے، تاجروں کا ایک سیزن ہوتا ہے، جب ان کا سیزن آتا ہے تو کسی شادیوں میں جانا کم کر دیتے ہیں، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھنا کم کر دیتے ہیں، کہے یہی میرے کمانے کا سیزن ہے۔ کیا ہم اس متبرک مہینے کی قدر کرنے کے لیے کیا یہ اللہ کا کم انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہوش و حواس کے ساتھ یہ مبارک مہینہ عطا کرنے والے ہیں؟ اگر اس سے پہلے کسی کی موت ہو جائے وہ بیچارہ اس مہینے سے محروم رہ جائے گا۔ یہ مقدس مہینہ ہمارے سامنے ہے جو 10 دنوں کے اندر آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے سے پہلے سے دعا کر رہے ہیں کہ یہ مہینہ مجھے مل جائے، اور تمام اکابر اور اسلاف اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یہ مہینہ ہمیں مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 30ویں شعبان کو، یا کہیے کہ روایت کے جو الفاظ ہیں کہ شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے۔ کیسا مہینہ؟ شہر عظیم، عظمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ شہر مبارک، مبارک مہینہ آ رہا ہے، ایسا مہینہ کہ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر۔ بتائیے رمضان کے علاوہ یہ کہاں مل سکتا ہے؟ اعتکاف کے بارے میں آتا ہے کہ جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا، روایت کے الفاظ ہیں، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اب بتائیں ظاہری اعتبار سے کوئی 2 حج عمرہ کر ہی نہیں سکتا، 2 حج کر ہی نہیں سکتا، سال میں 2 حج کیسے ہوگا؟ ایک ہی حج ہو سکتا، اس کے ایام متعین ہیں حج کے، لیکن ثواب تو الگ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنا چاہے ثواب سے نوازے۔ تو کہہ رہے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ 10 دن کا جو اعتکاف کرے گا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور ایسے ہی بتایا ایک حدیث میں کہا گیا جو 1 دن کا بھی اعتکاف کرے گا تو اس کو اس کے اور جہنم کے درمیان
3 खंदकें हायल कर दी जाएंगी और एक खंदक की दूरी मशरिक और मगरिब के बराबर होगी। बताइए, ये तमाम फजीलतें जो हदीस की किताब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है, इससे रमज़ान की अज़मत का पता चलता है। लेकिन हमारा नौजवान जिस तरह 11 महीने ऐसे उसका वो भी चला जाता है। आप कुर्बान जाइए हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर, जो दुनिया के इतने बड़े ताजिर थे, 3/4 दुनिया आज भी उनके फ़िक़्ह पे अमल करती है, उनके मसलक पे अमल करती है। और उनकी तिजारत का ये आलम था कि पूरी दुनिया में उनकी तिजारत थी। 500 उलमा को तनख्वाहें अपनी जेब से दिया करते थे, इतनी बड़ी तिजारत थी। 500 उलमा को तनख्वाहें उस जमाने में 2-2 हज़ार दीनार, आज का जोड़ेंगे कितने पैसे हो जाएंगे। तो 500 उलमा को तनख्वाहें अपनी जेब से दिया करते थे हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह।